السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کے ہوائی جہازوں میں سونے کی کرسیاں ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب جنتی اپنی قبروں سے نکلیں گے ان کا استقبال کیا جائے گا اور ان کے لیے پروں والی اونٹنیاں لائی جائیں گی جن پر سونے کے کجاوے ہوں گے۔ ان کی جوتیوں کے تسمے نور سے چمک رہے ہوں گے۔ یہ اونٹنیاں ایک ایک قدم اس قدر دور رکھتی ہیں جہاں تک انسان کی نگاہ جا سکتی ہے۔ جنتی ایک درخت کے پاس پہنچیں گے جس کے نیچے سے 2 نہریں نکلتی ہیں۔ ایک نہر کا پانی یہ پئیں گے جس سے ان کے پیٹ کے تمام فضلات اور میل کچیل دھل جائیں گے۔ دوسری نہر سے یہ غسل کریں گے، پھر ہمیشہ تک ان کے بدن میلے نہ ہوں گے، ان کے بال پراگندہ نہ ہوں گے اور ان کے جسم اور چہرے برونق رہیں گے۔ اب یہ جنت کے دروازوں پر آئیں گے، دیکھیں گے ایک کنڈا سرخ یاقوت کا ہے جو سونے کی تختی پر آویزاں ہے۔ یہ اسے ہلائیں گے تو ایک عجیب سریلی اور موسیقی کی صدا پیدا ہوگی۔ اسے سنتے ہی ہر حور جان لے گی کہ اس کے خاوند آ گئے۔ یہ داروغہ کو حکم کرے گی کہ جاؤ دروازہ کھولو۔ وہ دروازہ کھول دے گا۔ یہ اندر قدم رکھتے ہی اس داروغہ کو نورانی شکل دے کر سجدے میں گر جائے گا، لیکن وہ اسے روک لے گا اور کہے گا، اپنا سر اٹھا، میں تیرا ماتحت ہوں، اور اسے اپنے ساتھ لے چلے گا۔ جب یہ اس دریائے قوت کے خیمے کے پاس پہنچے گا جہاں اس کی حور ہے، وہ بے تابانہ دوڑ کر خیمے سے باہر آ جائے گی اور بغلے گیر ہو کر کہے گی، تم میرے محبوب اور میں تمہاری چاہنے والی ہوں، میں یہاں ہمیشہ رہنے والی ہوں، مروں گی نہیں، میں نعمتوں والی ہوں، فقر و محتاجی سے دور ہوں، میں آپ سے ہمیشہ راضی خوشی رہوں گی، کبھی ناراض نہیں ہوں گی، میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر رہنے والی ہوں، کبھی ادھر ادھر ہٹوں گی نہیں۔ پھر یہ گھر میں جائے گا جس کی چھت فرش سے 1,00,000 ہاتھ بلند ہوگی۔ اس کی کل دیواریں قسم قسم کے رنگ برنگ موتیوں کی ہوں گی۔ اس گھر میں 70 تخت ہوں گے اور ہر تخت پر 70 جوڑے ہوں گے، اور ان سب حلوں کے نیچے ان کی پنڈلی کا گودا نظر آتا ہوگا۔ ان کے ایک جماع کا اندازہ ایک پوری رات کا ہوگا۔ ان کے باغوں اور مکانوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی جن کا پانی کبھی بدبودار نہیں ہوتا، صاف شفاف موتی جیسا پانی ہے، اور دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا مزہ کبھی نہیں بدلتا، جو دودھ کسی جانور کے تھن سے نہیں نکلا، اور شراب کی نہریں ہوں گی جو نہایت لذیذ ہوں گی، اور خالص شہد کی نہریں ہوں گی جو مکھیوں کے پیٹ سے حاصل شدہ نہیں۔ قسم قسم کے میووں سے لدے ہوئے درخت اس کے چاروں طرف ہوں گے جن کا پھل ان کی طرف جھکا ہوا ہوگا۔ یہ کھڑے کھڑے پھل کھا لینا چاہیں گے تو لے سکتے ہیں، اگر یہ بیٹھے بیٹھے پھل توڑنا چاہیں تو شاخیں اتنی جھک جائیں گی یہ توڑ لیں گے، اگر یہ لیٹے لیٹے پھل کھانا چاہیں گے تو شاخیں اور جھکائیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت ودانیت علیہم ظلالھا آخر تک پڑھی، یعنی ان جنتی درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور اس کے میوے بہت قریب کر دیے جائیں گے۔ یہ کھانا کھانے کی خواہش کریں گے تو سفید رنگ یا سبز رنگ پرندہ ان کے پاس آ کر اپنا پر اونچا کر دیں گے۔ یہ جس قسم کا اس کے پہلو کو گوشت کھانا چاہیں گے کھائیں گے، پھر وہ زندہ کا زندہ جیسا تھا ویسا ہی ہو کر اڑ جائے گا۔ فرشتے ان کے پاس آئیں گے، سلام کریں گے اور کہیں گے، یہ جنتی ہیں جن کے تم اپنے اعمال کے باعث وارث بنائے گئے ہو۔ اگر کسی حور کا ایک بال زمین پر آ جائے تو اپنی چمک سے اور